اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ذوی الارحام کی چوتھی قسم کی اولاد کی میراث کا بیان۔ آپ کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ ان کی اولاد کو الگ سے کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حکم کے اعتبار سے ان کی اولاد ان میں داخل نہیں تھی، اس لیے ان کو الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ سلم رابی کی اولاد سے مراد اولاد العمات پھوپھیوں کی مطلقاً اولاد، مطلقاً پھوپھیوں کی مطلقاً اولاد، اور اسی طرح اولاد الاعمام لأم اخیافی چچاؤں کی مطلقاً اولاد، اور بنات الاعمام لأبوین او لأبن یعنی حقیقی چچاؤں کی بیٹیاں اور یا علتی چچاؤں کی بیٹیاں، ان کے بیٹے نہیں، ان کے بیٹے عصبہ ہے۔ اور اسی طرح ماموں اور خالوں کی مطلقاً اولاد، یہ سب ان میں شامل ہے۔ ان میں سب سے پہلا قاعدہ ان کی میراث کے لیے یہ ہے کہ اگر صلب رابع خود موجود ہے تو ان کو نہیں ملے گا۔ جیسے آپ اس مثال میں دیکھیں، یہاں پھوپھی رہ گئی ہے، پھوپھی کی بیٹی، تو پھوپھی صلب رابع ہے تو اس کی بیٹی صلب رابع کی اولاد ہے، تو صلب رابع خود موجود ہے، ان کی اولاد کو نہیں ملے گا۔ یہ قاعدہ نمبر 1 ہے۔ قاعدہ نمبر 2، ایک آئے گا تو کل بار کا مستحق بنے گا، جیسے کہ سابقہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے ایک اخیافی چچا کا بیٹا رہ گیا، کل مال لے لے گا، یا ایک پھوپھی کی بیٹی رہ گئی، یا ایک ماموں کا بیٹا رہ گیا تو کل مال لے لے گا۔ قاعدہ نمبر 3، اگر یہ متعدد ہے، ایک سے زائد ہے، خواہ جہت اب کی وجہ طرف سے ہے یا جہت ام کی طرف سے ہے، تو جو اقرب ہے وہ وارث ہوگا، جو مردے کے زیادہ قریب ہے۔ جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں، ایک پھوپھی کی بیٹی رہ گئی بنت العمہ، اور ایک پھوپھی کے بیٹے کا بیٹا رہ گیا، تو سارا مال پھوپھی کی بیٹی لے گی کیونکہ یہ قریب ہے، اور پھوپھی کے بیٹے کا بیٹا یہ بعید ہے۔ یہ قرابت اب والوں کی طرف سے مثال ہے۔ قرابت ام، ایک خالہ کی بیٹی رہ گئی اور ایک خالہ کی بیٹی رہ گئی، بنت بنت الخالہ، تو کل مال بنت الخالہ کو ملے گا، اور خالہ کی بیٹی یہ محجوب ہو جائے گی۔ قاعدہ نمبر 4، اگر یہ قرب درجے میں برابر ہے اور جہت قرابت بھی ایک ہے، سب باپ کی طرف سے، تو پھر قوت قرابت کا اعتبار ہوگا، جس کی قرابت قوی ہے اس کو ملے گا۔ جیسے ایک سگی پھوپھی کی بیٹی رہ گئی، ایک علاتی یعنی ستیلی پھوپھی کی بیٹی رہ گئی، باپ کی باپ شریک بہن کی بیٹی، اور ایک اخیافی پھوپھی کی بیٹی رہ گئی، تو کل مال سگی پھوپھی کی بیٹی کو ملے گا، اور علاتی کی بیٹی بھی محجوب ہو جائے گی، گر جائے گی، اور اخیافی کی بھی گر جائے گی، کیونکہ اس کے قرابت قوی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیم بقوت القرابہ۔ اسی طرح کا علاتی پھوپھی کی بیٹی رہ گئی اور ایک اخیافی کی، تو علاتی کی قرابت قوی ہے، سارا مال اس کو مل جائے گا۔ قاعدہ نمبر 5، اگر یہ قرب درجے میں بھی برابر ہے، قرابت میں بھی، قوت قرابت میں بھی برابر ہے، اور جہت قرابت بھی ایک ہے، لیکن بعض ذوی ارحام کی اولاد ہے اور بعض عصبہ کی اولاد ہے، تو فولد العصبۃ اولا، جو عصبہ کی اولاد ہے وہ مقدم ہوگی۔ جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں، ایک چچا کی بیٹی رہ گئی، حقیقی چچا کی بیٹی، اور ایک حقیقی پھوپھی کا بیٹا رہ گیا، تو چچا کی بیٹی بنت العم یہ ولد عصبہ ہے، کل مال اس کو ملے گا، اور پھوپھی کا بیٹا ساقط ہو جائے گا، اگرچہ قرابت بھی ایک ہے، جہت بھی ایک ہے، اور قرب درجے میں بھی برابر ہے، لیکن بنت العم عصبہ کی اولاد ہے، یہ مقدم ہوگی بنت العمہ کا، کیونکہ ذوی ارحام کی اولاد ہے۔ چچا عصبہ ہے، پھوپھی ذی رحم ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ چچا اور پھوپھی دونوں
حقیقی ہو یا دونوں علاتی ہو. لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک حقیقی ہو اور ایک علاتی ہو، جیسے اس مثال میں حقیقی پھوپھی کی بیٹی اور علاتی چچا کی بیٹی رہ گئی، اب یہاں کس کو مقدم کیا جائے گا؟ اس میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بنت العم لاب، چچا کی جو علاتی چچا کی بیٹی ہے یہ مقدم ہوگی، کیونکہ یہ عصبہ کی اولاد ہے، اور پھوپھی کی بیٹی وہ ذوی الارحام کی اولاد ہے. اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے اگر ایک حقیقی پھوپھی رہ جائے اور ایک علاتی چچا رہ جائے تو چچا عصبہ ہے، علاتی سارا مال اس کو ملے گا. پھوپھی اگرچہ حقیقی ہے لیکن وہ ذی رحم ہے، وہ گر جائے گی. لیکن ظاہر روایت یہ نہیں ہے. ظاہر روایت یہ ہے کہ یہاں قوت قرابت کا اعتبار ہوگا، ادلا بالوارث کا اعتبار نہیں ہوگا. ادلا بالوارث کے اعتبار نہیں ہوگا، قوت قرابت. تو قوت قرابت یہاں پھوپھی کی بیٹی کی قوی ہے، کیونکہ وہ باپ کی سکی بہن ہے اور یہ باپ کا ستیلا بھائی ہے، علاتی بھائی کی بیٹی ہے. اس مسئلے کو قیاس کیا جاتا ہے اور اس کے ایک متفق علیہ نظیر پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ مسئلہ خالہ لاب و خالہ لام، ماں کی ایک بہن رہ گئی جو کہ اس کے ساتھ باپ میں شریک ہے، اور ایک بہن رہ گئی ماں کی جو ماں میں شریک ہے. دو قسم کے خالہ رہ گئی ہے. تو یہاں خالہ لام یہ ادلا بالوارث، وارث کے ذریعے منصوب ہے جو نانا ہے. اور یہاں پر نہیں، وارث کے ذریعے منصوب ہے جو کہ نانی ہے، ام الام. اور خالہ لاب یہاں ادلا بالوارث نہیں ہے، ادلا ذی رحم کے ذریعے ہے. ماں کی وہ بہن جو باپ میں شریک ہو، تو ماں کا باپ وہ تو نانا ہے، وہ ذوی الارحام ہے، لیکن چونکہ اس کی قرابت قوی ہے تو سارا مال اس کو ملے گا اور خالہ لام یہاں گر جائے گی. چونکہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے تو اس مسئلے کو بھی اس پر قیاس کیا جائے گا. اور یہاں قوت قرابت بنت العم لابوین میں ذاتی ہے، اور جبکہ بنت العم لاب عم اگرچہ عصبہ ہے، اس کی عصوبت اس کی بیٹی کی طرف متجاوز نہیں ہوگی اور قرابت اس کی قوی نہیں ہے. لہذا یہاں سارا کا سارا مال بنت العم لابوین کو ملے گا، بنت العم لاب یہ ساقط ہو جائے گی. چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو جہتیں ہیں، قرابت مختلف ہے، کچھ قرابت اب ہے کچھ قرابت ام ہے، تو وہاں قوت قرابت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ قرابت اب اور قرابت ام کا اعتبار ہوگا. ثلثان قرابت اب کو ملے گا والوں کو ملے گا اور ثلث قرابت ام والوں کو ملے گا. جیسے اس مثال میں ایک لجہت الاب ضعف جہت الام، باپ کے قرابت والوں کو ڈبل ملے گا جہت ام کے اعتبار سے. یہ اس قاعدے کا نام ہے. ابن العمہ پھوپھی کا بیٹا رہ گیا اور خالہ کا بیٹا رہ گیا، کل مال کے 3 حصے بنیں گے. پھوپھی کے بیٹے کو 2 حصے ملیں گے قرابت اب والوں کے حصے ہے، اور خالہ کے بیٹے کو 1 ثلث ملے گا جو کہ ماں کا حصہ ہے اس کے قرابت والوں کو ملا. پھر اگر اس میں متعدد بطون ہے اور فروع میں بھی تعدد ہے تو قرابت اب والوں کو ثلثان ملے گا، قرابت ام والوں کو 1 ثلث ملے گا. اس کے بعد پھر نیچے ذکور کو الگ طائفہ بنائیں گے، اناث کو الگ طائفہ بنائیں گے، اور ہر طائفے کے اندر اگر اس کے فرع میں تعدد ہے تو اصل میں بھی اس کا اعتبار ہوگا. جیسے اس مسئلے میں 2 عمے ہیں، ایک عام ہے، ادھر 2 خالے ہے اور ایک خال ہے، خال لاب ہے، تو یہ قرابت اب ہے، یہ قرابت ام والے. 3 سے ہم نے ابتدا میں مسئلہ بنایا، ثلث ہم نے دیے ثلثان قرابت اب والوں کو اور 1 ثلث دیا قرابت ام والوں کو. یہ 2 عام میں چونکہ فرع میں تعدد ہے تو ایک عام کے برابر ہے اور پھر عام 2 عموں کے برابر ہے کیونکہ اس کے فرع میں بھی تعدد ہے، تو اختصاراً یہ 2 عام میں 1 عام کے برابر ہو گئے. اس طرح یہاں پر یہ 2 خالے 1 خال کے برابر ہو گئے.
چونکہ 1 2 کے برابر تقسیم نہیں ہو رہا تھا، 2 کا ہم نے مضروب بنایا، اس کو 3 نے ضرب دیا، 2 3 6 ہو گیا. ان کو 2 ملا تھا اب 4 ملا، ان کو 1 ملا تھا اب 2 مل گیا. اب یہاں پر ذکور الگ طائفہ، اناث الگ طائفہ. طائفہ اناث کے حصے یہاں پر 2 ہے، اور طائفہ ذکور کے اناث بھی یہاں 2 ہے، کیونکہ 4 تقسیم کیا گیا ہے. ایک عام 2 عام میں برابر ہے. طائفہ ذکور کو جو 1 ملا ہے، نیچے ان کی بیٹی کے فرع میں تعدد ہے، وہ یہاں برابر تقسیم ہو سکتا ہے. لیکن طائفہ اناث کے اندر ایک لڑکی ہے جو کہ 2 کے برابر ہے، اور ایک لڑکا ہے جو 2 کے برابر ہے. پھر لڑکی کے مقابلے میں ایک لڑکا 4 ہوتا ہے. تو ان کو اوپر سے ملا ہے 2، روس ہو گئے 6. 2 6 کے برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے، تداخل ہے. تو اکثر روس 6 کو ہم نے لیا اکثر المتداخلین، اور اس کو 6 میں ضرب دیا. 6 6 36 36 سے مسئلہ کی تصحیح ہو گئی. اب یہاں طائفہ اناث کو 2 ملا تھا، 2 6 یہ 12 ہو گئی. طائفہ اناث کو بھی 2 ملا تھا، تو ان کو بھی 6 دونی 12 مل گیا. یہاں قرابت والوں میں سے طائفہ اناث کو 1 ملا تھا، 6 میں ضرب دیں گے، 6 کم 6. اور ذکور کو بھی 1 ملا تھا، تو یہاں ان کو بھی خال کو بھی 6 مل جائیں گے. قرابت اب والوں میں طائفہ ذکور کو 12 ملے تھے، تو یہاں 6 6 اس کی ایک بیٹی کو 6 6 مل جائے گا. یہ ماں کی طرف سے ان کو حصہ ملا. اور ان کو 12 ملے. طائفہ اناث کے نیچے ایک لڑکا ایک لڑکی، ان پر للذکر مثل الانثیین تقسیم کیا جائے گا. تو لڑکی کو 8 ملے، لڑکی کو 4 مل گئے. لڑکی کو جو 8 ملے تھے، اس کی بیٹی کو 4 4 مل جائیں گے. ان کا کل حصہ ہو گیا 10، اور اس کا بھی کل حصہ ہو گیا 10. 6 6 ماں سے ملے تھے، 4 4 باپ سے ملے. ان کو 4 ملے، 2 2 اس کی فی بیٹے کو مل جائے گی. قرابت والوں میں طائفہ اناث کو 6 ملا تھا، طائفہ ذکور کو 6 ملا ہے. طائفہ ذکور کو جو 6 ملا ہے، نیچے اس کے فرع میں تعدد ہے، 3 3 اس کی فی بیٹے کو مل جائیں گے. یہ ان کو باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے مل گیا. طائفہ اناث میں ان کو 6 ملا ہے. یہ لڑکی 2 کے برابر ہے، فرع میں تعدد ہے، اور یہ لڑکا 4 کے برابر ہے، 2 کے برابر ہے. 2 لڑکے ہو گئے، فرع میں تعدد ہے، اور پھر 2 لڑکے 4 ہوتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے میں. تو ان کو اوپر سے 6 ملا ہے، تو 6 اسی طرح تقسیم ہوگا. لڑکیوں کو 4 ملیں گے، اور اس لڑکی کو 2 ملے گا. لڑکے کو جو 4 ملے، تو 2 2 ان کی فروع پر تقسیم کیا جائے گا. تو اس لڑکے کا حصہ بھی 5 ہو گیا، اور اس لڑکے کا حصہ بھی 5 ہو گیا. لڑکی کو 2 ملے تھے، وہ 1 1 اس کے فرق کو مل جائے گا. یہ ذوی الارحام کی صنف رابع کی اولاد کی میراث کے قواعد تھے جو بیان کیے گئے. اگر کوئی اشکال ہو، سمجھنا ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے.